الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. إلى هذه الآية: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندوں، گزشتہ ہفتہ ہم نے قرآن کی تفسیر میں جو باتیں سنی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے الف لام میم کے آخر دو رکوع سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال، ان کے خاندان بنی اسرائیل، بنی اسماعیل تمام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے باتیں شروع کی تھی. بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں اس میں باتیں آئیں. ان ساری چیزوں کی تمہید اللہ رب العزت نے باندھی، اور جب دوسرا پارہ شروع ہوا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اصل مقصد بیان فرمایا، اور وہ مقصد تھا تحویل قبلہ، یعنی قبلے کو بدلنے کا. ہم نے تفصیل سے وہ باتیں سنی کہ مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی جائے. 16-17 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے، سارے مسلمان نبی کی اتباع میں رہے. پھر اس کے بعد مسلمانوں کی خواہش اور خصوصی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذاتی خواہش بھی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دے، کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کرنے میں مدینے کے اندر کعبۃ اللہ پیٹھ کی طرف ہوتا تھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ناگوار گزرتی تھی، اور اللہ کے نبی یہ بات پسند کرتے تھے کہ بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا جائے. الغرض اللہ تعالیٰ نے نبی کی چاہت کے مطابق، خواہش کے مطابق قبلہ متعین فرما دیا اور قبلے کو تبدیل کر دیا گیا. جب قبلہ تبدیل ہو گیا اس وقت یہودیوں نے، نصارہ نے اور دوسرے مشرکین وغیرہ نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا. اللہ نے ساری تفصیل بتلائی. سیقول السفہاء، اللہ نے کہا کہ یہ تو بیوقوف ہیں، یہ بیوقوف لوگ آپ کے بارے میں واویلا مچائیں گے، باتیں کریں گے، ڈنڈورا پیٹیں گے، مگر آپ کو وہی کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہو. پھر آگے اللہ نے حکم فرمایا کہ جہاں کہیں رہو دنیا کے کونے میں، چہرہ مسجد حرام ہی کی طرف کرنا ہے، قبلہ اسی کو بنایا جائے گا، اس کے بعد کوئی قبلہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے. آج دیکھیں ابھی بھی اسی سلسلے سے باتیں ہیں، آیتیں ہیں. ابھی الحمدللہ ایک رکوع تک پھر یہی باتیں آنے والی ہیں. گزشتہ ہفتہ ہم نے یہ بات بھی سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور نصرانیوں، یعنی عیسائی اور یہودی حضرات کی کتابوں میں بات صراحت کے ساتھ بتلا دی تھی کہ جو آخری نبی آنے والے ہیں وہ نبی اور ان کی امت کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، بیت المقدس نہیں ہوگا، کعبۃ اللہ ان کا قبلہ بنے گا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے صراحت کے طور پر تورات اور انجیل میں نازل فرما دی تھی. یہودی اور عیسائی یہ بات جانتے بھی تھے، جاننے کے باوجود انہوں نے نبی کا مذاق اڑایا کہ کون سا دین ہے، آج تو یہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر رہے تھے، یہ دیکھو آج کعبۃ اللہ کی طرف کر رہے ہیں، یہ دیکھو آج یہ حکم آیا، دوسرے دن اس حکم کو منسوخ کرتے، مٹا دیتے، نیا حکم لے کر آتے، مذاق اڑانے لگے تھے. اللہ بتلا رہے کہ حالانکہ یہ حق بات جانتے ہیں، ان لوگوں کے علم میں تھا کہ یہ چیز بدلنے والی ہے، کعبۃ اللہ ہی یہ قبلہ بنے گا، یہ نبی کے نشانیوں میں سے تھا، مگر پھر بھی وہ لوگ جانتے ہیں، نبی کو جھٹلا رہے تھے، نبی کا مذاق اڑا رہے تھے. آگے اللہ تعالیٰ اسی بارے میں فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ
جو آیتیں ابھی پڑھی جانے والی ہیں اس کا مختصر خلاصہ بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ وہی چیزوں کو دہرا رہے ہیں، یعنی ایک مرتبہ حکم نازل ہوا کہ آپ اپنے چہرے کو بدل لیں، بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیں۔ اس آیت کو اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ دہرائیں گے۔ ایک مرتبہ حکم گزشتہ ہفتے میں آ چکا، اب آگے آیتیں آنے والی ہیں جس میں 2 مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ یہی حکم نازل کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر ساری امت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے یہ حکم نازل فرمائیں گے کہ دنیا کے جہاں کہیں بھی رہو، کونے میں رہو، تمہیں اگر نماز پڑھنی ہے، قبلہ اگر بنانا ہے تو کعبۃ اللہ ہی کو بنانا ہوگا۔ الغرض یہ حکم نازل ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ آگے یہ بات بھی سمجھانے والے ہیں، جیسے گزشتہ ہفتہ بھی یہ بات آئی تھی کہ قبلے میں کوئی چیز نہیں رکھی ہے، چہرہ آپ ادھر کریں یا ادھر کریں، اصل حقیقت اللہ کے حکم کو ماننے میں ہے۔ کعبۃ اللہ کی طرف کوئی شخص چہرہ کر کر نماز پڑھ رہا ہے، ثواب اس کی طرف چہرہ کرنے میں نہیں ہے، ثواب اس وجہ سے اس میں ہے کہ وہ اللہ کا حکم مان کر وہاں پر چہرہ کر رہا ہے۔ اگر اللہ کا حکم دوسری طرف چہرہ کرنے کا تو ہم چہرہ ادھر کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کرنے میں کوئی خصوصیت نہیں، اللہ کا حکم ماننے میں خصوصیت موجود ہے۔ یہی باتیں انشاءاللہ آنے والی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ نبی جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اہل کتاب کے لیے بڑا نرم تھا، یعنی بہت چاہتے تھے، کیونکہ اہل کتاب جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں ہم پونا پارا پڑھ چکے ہیں، اس میں ہم نے بار بار سنا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں، اہل کتاب یہودی اور نصرانیوں کے بارے میں اللہ کے نبی بہت غمزدہ رہتے، بہت فکر مند رہتے کہ یہ لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، بس آخری نبی کو مان لیں، قرآن کو مان لیں، آخری شریعت کو مان لیں گے تو یہ لوگ بھی جنتی بن جائیں گے اور نہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کی فکر تھی، لہٰذا یہی فکر اللہ کے نبی کو ابھی بھی ہو رہی ہے کہ بھئی قبلہ اللہ کا حکم ہو چکا ہے قبلہ بدلنے کا، انہیں بھی چاہیے تھا کہ قبلہ بدل لیتے، اللہ کے حکم کو مان لیتے، مگر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب نبی ان لوگوں کو سمجھانے لگے بار بار، تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ نبی جی، اگر آپ ساری کی ساری نشانیاں، ساری کی ساری دلیلیں ملا کر یہود و نصارہ کے سامنے رکھ دیں گے کہ دیکھو اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا ہے، یہ چیزیں ثابت ہیں، تورات میں یہ چیز موجود ہے، انجیل میں یہ چیز موجود ہے، ہر بات بھی اگر آپ ثابت کر دیں ما تبعوا قبلتک، یہ ہرگز آپ کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کی صفت سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں عذاب بھگتنا لکھ دیا ہے، ان کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے جہنم لکھ دی ہے، تقدیری میں ان کے پہلے لکھا جا چکا ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں رکھی۔ چاہے ساری دنیا کی دلائل لا کر ان کے سامنے پیش کر دیں، وہ لوگ ہدایت کو نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مقدر میں عذاب رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں حتی یروا العذاب العلیم، آپ جتنی دلیلیں پیش کریں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہاں، جب قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، ان کے گناہوں کی سزا ملے گی، اور جب وہ دردناک عذاب دیکھیں گے تب ہی وہ بات ماننے والے ہیں، اس سے پہلے وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ یہ ان کی صفت ہے، یہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔ لہٰذا یہود و نصارہ کی گھٹی میں تھا، وہ چاہتے ہوئے، جانتے ہوئے، جان بوجھ کر اللہ کے نبی کو جھٹلا رہے تھے، جان بوجھ کر وہ اسلام کے خلاف قدم اٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے اندر طلب ہو، تڑپ ہو، تحقیق کرنا چاہتا ہو، سچ بات ماننا چاہ رہا ہے کوئی شخص، اس کے سامنے دلیل دیں گے، وہ بات سمجھ میں آئے گی، وہ مان لے گا۔ جو ماننا ہی نہیں چاہتا، 100 دلیلیں دے دو، 1000 دلیلیں دے دو، وہ اس پر سوال ہی کھڑا کرے گا، وہ مانے گا کبھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہے ہیں کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن اہل کتاب کو ہم نے کتاب دی ہے، ان لوگوں کو اگر آپ بِكُلِّ آیَةٍ، ہر ایک دلیل، ہر ایک نشانی لا کر بھی پیش کر دیں، ما تبعوا قبلتک، یہ آپ کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نبی آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں، آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔
مطلب کیا؟ جب یہ یہود و نصارہ غلط دین پر رہ کر، غلط طریقے میں، غلط شریعت میں اتنے ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ اپنا قبلہ بدلنے کے لیے تیار نہیں، اپنی شریعت بدلنے کے لیے تیار نہیں، اپنے ایمان کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں، تو نبی تو حق پر ہے، ان کے پاس قرآن ہے، شریعت ہے، اللہ کے حکم نازل ہو رہے ہیں، اور نبی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیشہ طلبگار ہیں کہ کس طریقے سے وہ اللہ کو راضی کریں، کس طریقے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ اتنا سب ہونے کے باوجود نبی پھر ان کے قبلے کی طرف چلے جائے، ان کے قبلے کی اتباع کر لیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح وہ اپنے قبلے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، نبی بھی اپنا قبلہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ جیسے سورہ کافرون کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، میں جس کی عبادت کروں تم اس کی عبادت نہیں کرو گے، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں بھی اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا قبلہ مبارک ہو، میرے لیے میرا قبلہ مبارک ہے، میں تمہارے قبلے کی اتباع کرنے والا نہیں ہوں۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، نبی جی ان لوگوں کی حالت تو یہ ہے کہ ان میں سے بعض کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے۔ یہود اور نصارہ اللہ کے نبی کے خلاف یکجا ہو گئے تھے، ایک ہاتھ ہو گئے تھے۔ حالانکہ اگر آپ تاریخ جانیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب حضرت عیسیٰ آئے، یہود اور نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے حضرت موسیٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، حضرت موسیٰ والے حضرت عیسیٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دونوں کی آپس میں دشمنی تھی، اور یہ دشمنی ایک لمبی مدت تک چلی ہے۔ آپ اگر دنیا کی تاریخ دیکھیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی دیکھیں، اس کے بعد بھی دیکھیں، فلسطین وغیرہ پر کبھی نصرانیوں پر یہودیوں نے چڑھائی کی، کبھی یہودیوں پر نصرانیوں نے چڑھائی کی، ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ مگر اب کی حالت یہ ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی العاقلۃ علی قصعتها، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ سارے لوگ، ساری قومیں، باطل طاقتیں، باطل دشمن یکجا ہو جائیں گے، ایک ہو کر مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوں گے، تمام ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ آؤ ہم کس طریقے سے مسلمانوں کو ختم کریں۔ اب وہ حالت چل رہی ہے کہ یہود نصارہ سب اب ایک ہو کر ہیں تاکہ مسلمانوں کو، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر سکیں، اور وہ صرف کوشش ہی میں ہے، باقی اللہ تعالیٰ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہی ہو کر رہے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں وَمَا بَعْضٌ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، یہ یہود و نصارہ جو آپ کے خلاف کھڑے ہیں، یہی ایک دوسرے میں ان کے دل ملے ہوئے نہیں ہیں، ان کا قبلہ الگ ہے، ان کا قبلہ الگ ہے۔ نصرانی یہودیوں کے قبلے کو نہیں مانتے، یہودی نصرانیوں کے قبلے کو نہیں مانتے۔ اگر آپ فلسطین جائیں تو وہاں پر پتہ چلے گا کہ ہیکل سلیمانی ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا قبلہ ہے، یہودی لوگ، وہ لوگ ہیکل سلیمانی کی مغرب جانب چہرہ کر کر اپنی عبادتیں کرتے ہیں، مغرب کی سمت۔ اور جو عیسائی حضرات ہیں نصرانی، یہ ہیکل سلیمانی کے مشرق کی جانب چہرہ کر کر عبادت کرتے ہیں۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ مشرق کی جانب، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ مریم کے اندر، حضرت مریم رضی اللہ عنہا جہاں پر عبادت کے لیے اعتکاف کیا کرتی تھی فلسطین کے اندر، بیت المقدس کے اندر، وہ کمرہ مشرق کی جانب تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہمارے مریم یہاں پر عبادت کیا کرتی تھی، ہم اسی سمت کو اپنا قبلہ بنا لیں گے۔ اب ہیکل سلیمانی کو یہودیوں نے اپنا قبلہ بنا لیا۔ اللہ فرمائے کہ انہی کے دل آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں ہیں، انہی کے قبلے بدلے ہوئے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں کہ آپ کے قبلے پر اعتراض کریں؟ آپ کا قبلہ بدل گیا تو اس پر اعتراض کرنے کا کیا حق ہے جب ان کا قبلہ ہی ایک نہیں رہا؟ اللہ یہی سمجھا رہے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت پہلے بھی آ چکی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اس بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ کمپرومائز کی کوئی صورت نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، کہ بھئی تم ہماری کچھ باتیں مان لو، ہم تمہاری کچھ باتیں مان لیں گے، یہ اسلام میں نہیں، مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہود و نصارہ آپ سے راضی ہو نہیں سکتے جب تک کہ آپ ان کا دین قبول نہ کر لیں۔ اللہ نے صاف اعلان کر دیا، صاف طور پر اللہ نے فرما دیا کہ آپ غیروں کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ان کے کچھ کاموں میں ساتھ دے دیں گے، وہ کچھ آپ کے کاموں میں ساتھ دے دیں گے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا، وہ آپ سے راضی ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ چاہے جتنا کچھ کر لیں وہ آپ کے دشمن ہی رہیں گے۔
اللہ نے وہاں پر نبی کو وارننگ کے طور پر فرمایا تھا، اور نبی کے واسطے سے ساری امت کو یہ حکم تھا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ صحیح علم آنے کے بعد، صریح علم آنے کے بعد، وحی آنے کے بعد، قرآن اور شریعت کے نازل ہونے کے بعد اگر آپ ان کے خواہشات کی اتباع کریں گے، وہ جس طرح چاہتے ہیں آپ اس طریقے سے چلنے لگیں گے، تو آپ کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس الفاظ کو بدلتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، نبی جی قبلے کے بارے میں صریح علم آ گیا کہ قبلہ کون سا ہے، کس طرف آپ کو چہرہ کرنا ہے، رخ کرنا ہے۔ صریح علم آنے کے بعد اگر آپ یہودیوں کی خواہش کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے، نصرانیوں کو راضی کرنے کے لیے اگر آپ ان کی اتباع کریں گے إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو اس وقت آپ خود ظالمین میں سے ہو جائیں گے، آپ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے، اپنے نفس پر ظلم کرنے والے بن جائیں گے کہ اپنے نفس پر ظلم کر کر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہوں گے۔ کیونکہ جب اللہ کا حکم صریح طور پر آ گیا، اس کے بعد دوسروں کی اتباع لازم نہیں ہے، دوسروں کی اتباع کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ مسلمان جب اللہ کا حکم مل جائے، کسی بھی چیز کے معاملے میں اللہ کا حکم نازل ہو گیا، ہمیں اس کا علم ہو گیا، اس کے بعد اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا، دوسروں کی خواہش کے لیے، دوسروں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے خلاف جانا، یہ بالکل مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ کام کرتا ہے تو وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے خلاف آپ کا کوئی یار و مددگار بھی کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، یہاں پر تین چیزوں کے بارے میں ایک ہی آیت ہے، تین معنی یہاں پر مفسرین نے لیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو اہل کتاب ہمیں جنہیں کتاب دی ہے، کتاب دی ہے، توریت دی، انجیل دی ہے، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اپنی اولاد کو پہچاننے میں انسان سے چوک نہیں ہوتی، بھول کر بھی غلطی نہیں ہوتی، نیند میں بھی غلطی نہیں ہوتی، اپنے بچوں کو انسان ویسے پہچانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نبی کو بھی ایسے ہی پہچانتے ہیں کہ نبی کے بارے میں جو جو باتیں آئی ہیں، جو جو نشانیاں، نبی کی جو شان، جو صفتیں بتلائی گئی ہیں تورات اور انجیل کے اندر، اتنی صاف صاف اور کھلی کھلی ہوئی باتیں ہیں کہ ان کے محمد کے نبی ہونے میں کوئی انہیں شک ہی نہیں ہے۔ وہ جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، محمد کو بھی پہچانتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے، یہ اللہ کے رسول ہے۔ اور یہاں پر جو دوسرا معنی لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن کو اور شریعت کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اور ایک تیسرا معنی یہ کہ جو قبلے کا حکم تھا، یہ قبلے کا حکم بھی تورات اور انجیل میں آ چکا تھا کہ قبلہ بدل دیا جائے گا، آخری نبی کا قبلہ وہی ہوگا جو حضرت ابراہیم کا قبلہ تھا، آخری نبی کا قبلہ وہی ہوگا جو تمام انبیاء کا، حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے تک کے تمام انبیاء کا جو قبلہ تھا وہی قبلہ آخری نبی کا ہوگا۔ یہ بات صاف طور پر بتلائی گئی تھی۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس حکم کو، نبی کو، قرآن کو ایسے جانتے اور پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے اور پہچانتے ہوں، کہ اس میں کوئی چوک ہی نہیں، کوئی غلطی ہی نہیں۔ پھر ان کی ضد، ان کے عناد، ان کا غصہ، ان کا غضب، نبی سے دشمنی کہ اپنے خاندان میں پیدا نہیں، اس بات پر انہیں اتنی دشمنی اور اتنی کڑھن ہے کہ تمام باتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں حق بات کو جاننے کے باوجود، سچائی کو جاننے کے باوجود یہ حق بات کو چھپاتے ہیں، یہ چھپا کر اپنے غصے اور دشمنی کو ظاہر کر رہے ہیں، ورنہ حق بات، سچ بات ان کے علم میں بھی موجود ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے۔ مفسرین نے یہاں پر ایک باریک نقطہ بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ یہودی اور نصرانیوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے فرما برداروں کے بارے میں جب بتاتے ہیں، فرما برداروں کا جو کوئی واقعہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنہیں کتاب دی وہ لوگ، جنہیں کتاب دی وہ لوگ۔ جب نافرمانوں کے بارے میں بتلانا چاہتے ہیں، یہودی، نصرانی، بنی اسرائیل کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی تھی۔
یعنی کتاب دی گئی تھی، انہوں نے اس کو بھلا دیا، انہوں نے اس کو بدل دیا۔ جب فرما برداروں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جانچا، اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی پیٹھ کے اوپر انہوں نے آخر وہ دیکھنے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے وہ دیکھ لیا تو اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے۔ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، وہ فرماتے ہیں اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آسمان سے ایک امین آیا۔ امین کے معنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، یعنی اتنے امانت دار کہ اللہ کا جو حکم تھا مکمل طور پر پہنچاتے تھے، اس میں کچھ کمی بیشی نہیں ہوتی تھی۔ آسمان سے ایک امین آیا، زمین کے امین کو انہوں نے کچھ باتیں بتلائی۔ زمین کے امین یعنی اس وقت کے ان کے نبی۔ آسمان سے ایک امین آیا، زمین کے امین کو انہوں نے کچھ باتیں بتلائی، اور ان کی اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کر کر فرمایا ان کی کچھ شان بتلائی ہے، اس شان سے ہم انہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے ہم اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اس طریقے سے نبی کے بارے میں صاف صاف باتیں بتلائی گئی تھی، مگر ان کے اندر دشمنی اور غضب، غصہ، انسان کے اندر جب غصہ آتا ہے، دشمنی کی آگ بھڑکتی ہے، سمجھ بوجھ کی صفت، سوچنے کی صفت، فکر کرنے کی صفت اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں۔ جو اسی لیے فرماتے ہیں غصے کے اندر کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے، ہمیشہ غصے کا فیصلہ اور خوشی کا وعدہ انسان کو غم اور غمزدہ ہی کرتا ہے، رنجیدہ اور شرمندہ ہی کرتا ہے، کوئی صحیح معنی صحیح مطلب اس کا نہیں نکلتا۔ الغرض اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ جو قبلے کا بدلنا ہے، یہ جو شریعت اور قرآن کی باتیں ہیں، یہ تمام کی تمام حق ہے، یہ آپ کے رب کی جانب سے ہے۔ فلا تکونن من الممترین، نبی جی آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بن جائیں۔ یہ یہودی کچھ خلاف آپ کے کہیں گے، یہ یہودی کہیں گے کہ ہمارے لیے تو حضرت سلیمان سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے لیے قبلہ بیت المقدس تھا، اب یہ کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارے قبلے کے خلاف جا رہے ہیں۔ اب یہ سوچ کر آپ اس شک میں نہ پڑیں کہ قبلہ بیت اللہ ہوگا یا بیت المقدس ہوگا، آپ شک میں نہ پڑیں۔ اللہ نے حق بات آپ پر ظاہر کر دی ہے، اتار دی ہے، اس بات کو قبول کر لیں اور شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں۔ آگے فرماتے اللہ تعالیٰ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہر قوم کے لیے ایک قبلہ ہے، ہر قوم کے لیے یہ قبلہ ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، وہ اس کی طرف چہرہ کرتے ہیں، رخ کرتے ہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس آپ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں، سبقت لے جائیں۔ اللہ یہ سمجھانا چاہ رہے یہاں پر، جیسا میں نے بتلایا کہ نصرانیوں کا اپنا قبلہ الگ تھا، یہودیوں کا اپنا قبلہ الگ تھا، پہلے کے جو انبیاء تھے، جو شریعتیں تھیں، اس کے جو ماننے والے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبلہ دیا تھا، یا تو بیت اللہ قبلہ تھا یا تو بیت المقدس قبلہ تھا۔ الغرض ہر قوم کا اپنا اپنا قبلہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہر قوم کا جب قبلہ ہو سکتا ہے تو مسلمانوں کا الگ قبلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مسلمان کیوں یہودیوں کی اتباع میں بیت المقدس کی طرف چہرہ کریں؟ بلکہ مسلمان ملت ابراہیمی کو ماننے والے ہیں، حضرت ابراہیم کی شریعت پر چلنے والے ہیں، لہٰذا ان کے لیے وہی قبلہ ہوگا جو حضرت ابراہیم کا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہوا مولیہا، ہر قوم کے لیے قبلہ ہے، ایک سمت ہے، وہ اس کی طرف چہرہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے بھی چہرہ کر لیا، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ وہ جو لوگ تعجب سے بتلا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کیسا خدا کے قبلے کو بدل رہا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ہر قوم کے لیے، ہر شریعت میں، ہر امت کے لیے قبلہ ملا ہے، آپ کو بھی قبلہ دیا گیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، بہت عظیم اور بڑی بات اللہ فرما رہے ہیں، اور سمجھنے کی بات ہے یہاں پر کہ ساری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ گویا ایک سبق دے رہے ہیں یہاں پر۔ کیا سبق ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیک کاموں میں سبقت لے جائیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، آپ جہاں کہیں رہو اللہ تم تمام کو ایک جگہ لے کر آئے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ آخرت کی یاد دلا رہے ہیں۔ یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مشرکین ہیں، مسلمان ہیں، آپس میں بہت دن بحث چل رہی ہے کہ قبلہ بدل گیا، بدلا تو کیا ہوا، نہیں بدلا، اس کی وجوہات کیا، دلائل پیش کر رہے ہیں، وہ دلائل کے خلاف کہہ رہے ہیں، باتیں چل رہی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی فاستبقوا الخیرات، نبی جی ان بحثوں میں نہ پڑے، کسی بھی چیز میں دلیل پیش کرنا ہے، ایک حد تک پیش کرنا ہے، بات سمجھانی ہے، سمجھا دینا، اس کے بعد میں خاموشی اختیار کرنا اور نیک کاموں میں آگے بڑھنا ہے۔ وہی قبلے کا ایک حکم نازل ہوا، آپ اسی کے بارے میں بحث کرتے ہوئے رہ جائیں، نیک کاموں میں آگے نہ بڑھیں،
جو اصل مقصد ہے اس کو چھوڑ کر ایک فروعی مسئلہ ہے اس کے خلاف لگ جانا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہوتی۔ اللہ فرما رہے کہ انہیں بحث کرنا ہے کرنے دیجئے، آپ اس بحث میں نہ پڑیں، بس دلیل دینا تھا دے دیے، آیتیں پیش کرنی تھیں پیش کر دی گئی، اب اس کے بعد اس کے خلاف آپ کو کچھ کہنا نہیں ہے۔ فاستبقوا الخیرات، وہ اپنے قبلے کی طرف عبادت کرنا ہے کرتے رہے، آپ ان سے عبادت میں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ قیامت کی یاد دلا رہے ہیں، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، کہ مرنے کے بعد جہاں کہیں بھی تم رہو، جس کونے میں بھی رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کرنے والا ہے۔ تم ایسا نہیں کہ ساری زندگی قبلے کے چکر میں قبلے ہی کے اختلاف میں زندگی گزار دو گے، بلکہ تمہیں اس سے آگے بڑھنا ہے، موت آنے والی ہے، مرنا ہے، اس کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ تم تمام کو جو اختلاف کر رہے ہیں جو اختلاف نہیں کر رہے تمام کو جمع کرے گا، اس کے سامنے حاضری ہوگی، اس کے لیے تیاری کرو، اس اختلاف کو چھوڑ دو، نیک کاموں میں آگے بڑھو اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تیاری کرو۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہاں پر اللہ کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت؟ فرماتے سورۃ القیامہ کے اندر یہ بات آئے گی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ مشرکین یہود و نصارہ یہ لوگ اسی بحث میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ فرمائے کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے، ہر اچھے عمل کا بھی بدلہ ملے گا، ہر برے عمل کی سزا بھی ملے گی، اور اللہ جیسا نافرمان ہوگا اس کے مطابق دردناک سزا بھی دیں گے۔ اب وہاں پر جو مشرکین تھے ان کا جو ہمیشہ کی ایک سوچ تھی کہ مرنے کے بعد اگر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے، سزا ملے گی، اس لیے کیا کرو، اپنے بدنوں کو جلا دو، اپنے آپ کو ختم کر دو، کچھ آگ میں جلا دو، کچھ ہوا میں اڑا دو، کچھ پانی میں بہا دو، اب اللہ کہاں سے جمع کرے گا؟ اللہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جہاں کہیں بھی رہو تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جمع کر سکتا ہے، اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ مختصر سمجھے، بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا، اس سے پہلے سے بھی چاہے تو سمجھ سکتے ہیں کہ باپ کے نطفے کے اندر جو منی بنتی ہے وہ مغزیات سے بنتی ہے، طاقت کی چیزوں سے بنتی ہے، غذا کھاتے ہیں، خون بنتا ہے، خون کے 60 قطروں سے ایک منی کا قطرہ بنتا ہے، پھر منی کے بہت سارے قطروں سے ایک اولاد بنتی ہے، یہ ساری چیزیں فرماتے مفسرین کہ چھوٹا بچہ تھا، اس کے بدن کے اندر چھوٹے ہاتھ تھے، چھوٹے پیر، چھوٹی آنکھیں، ساری چیزیں تھیں، وہ دودھ پیا، کھانا کھایا، گوشت کھایا، پتہ نہیں دودھ کہاں سے آ رہا ہے، غذا کہاں سے آ رہی ہے، پھل کہاں کے کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو بڑھنے کی جو چیزیں تھیں نہ جانے دنیا کے کون سے کونے کونوں میں رکھی تھی، وہاں سے اس کے سامنے تک وہ چیزیں پہنچی ہیں، پھر وہ کھاتا ہے، اس میں سے کچھ گندگی نکلتی ہے، کچھ پاک چیزیں پہنچتی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ بدن بڑھاتے ہیں، ہوتے ہوتے انسان بڑا بنتا ہے۔ یہ چیزیں اس کے بدن میں جوڑنے والا دور دور سے لا کر کون ہے؟ یہ تو اللہ ہی ہے جو ساری چیزوں کو اس کے پاس پہنچا رہا ہے۔ اس کے باپ کے پیٹ کے اندر، ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو منی بنی تھی، اس منی کے قطرے کے اندر نہ جانے کتنے مغزیات کے بعد وہ منی کا ایک قطرہ بنا ہوگا جس سے انسان پیدا ہوا۔ فرماتے کہ ان چیزوں کو جمع کرنے کے پر جب اللہ قادر ہے، جب اللہ تمام چیزوں کو لا کر ایک جگہ اکٹھا کر سکتا ہے ایک انسان کے پیدا کرنے کے لیے، تو کیا جو انسان بنایا مر چکا ہے اس کے اعضاء صرف بکھرے ہیں، اللہ کے پھر دوبارہ انہیں جوڑ نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ ہڈیوں کو جوڑے گا، بدن کو جوڑے گا، سب جوڑے گا، یہاں تک کہ فرماتے ہیں جو انگلیوں کے پورے ہیں، یہ جو انگلیوں کے پورے ہوتے ہیں، کتنے ارب خرب انسان گزرے ہیں، ہر ایک انسان کے پورے نظر آنے میں، دکھنے میں تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں، سب دکھنے میں ایک جیسے، مگر ہر ایک انسان کا پورا الگ الگ ہوتا ہے۔ یہ جو لکیروں کا یہ جو جال نظر آتا ہے ہر ایک انسان کے ایک جیسے لگتے ہیں، مگر آپ جانتے ہیں کہ ہیبٹ لیتے ہیں، انگوٹھے کا نشان لیتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہر ایک انسان کا الگ الگ نشان ہوتا ہے۔ فرماتے اللہ تعالیٰ کہ سارے ارب خرب انسان حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے آئے، مر گئے، چلے گئے، آنے والے، تمام کے پوروں کو جب اللہ الگ کر سکتا ہے، اللہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ پورے تک کسی انسان کے الگ نہیں ہوں گے، جس کے جو پورے جس طریقے سے تھے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا۔
اللہ تعالیٰ اس پر بھی قدرت رکھنے والے ہیں. اللہ اسی چیز کو یہاں پر سمجھا رہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. آگے فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ نبی جی آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں گئے کہیں آ رہے، جب کبھی جہاں کہیں سے بھی نکلیں فَوَلِّ وَجْهَكَ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ اور یہ بات جان لیں کہ یہ چیز آپ کے رب کی جانب سے حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور آپ جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ تم اعمال کرتے ہو، اللہ اس سے غافل نہیں ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تیسری مرتبہ پھر اللہ وہی حکم فرما رہے کہ آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. سفر میں ہو، حضر میں ہو، ہمیشہ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف رکھنا ہے قبلہ جب بھی نماز پڑھنی ہو. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ نبی سے فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں تم جہاں کہیں رہو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تاکہ ان لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ رہے. کیا دلیل؟ جیسے میں نے بتلایا کہ تورات اور انجیل کے اندر یہ بات صریح طور پر تھی کہ آخری جو امت آئے گی، جو نبی آئیں گے، ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، کعبۃ اللہ ہوگا. اب اگر کوئی بھی قیامت تک آنے والا انسان جو اس نبی کو ماننے والا ہے، اللہ کو ماننے والا، اس شریعت کو ماننے والا ہے، کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر دوسری طرف قبلہ بنا لے گا، یہودی اور نصرانیوں کے لیے یہ بات دلیل کے طور پر ہوگی کہ دیکھو یہ نبی جھوٹے ہیں. اگر یہ نبی سچے تو ان کا قبلہ یہی کعبۃ اللہ ہوتا. انہوں نے اپنے قبلے کو بدل لیا، یعنی یہ نبی آخری نبی نہیں ہے، ابھی آخری نبی آنے والے ہیں. یہ نبی کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف اس بات کو دلیل بنائیں گے. اس لیے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو یہ حکم ہے کہ چہرے کو قبلے کی طرف کرنا ہے. کچھ مسائل ہم نے گزشتہ ہفتہ بھی سنے تھے کہ قبلے کی طرف چہرہ کرنا نماز کے اندر ضروری ہے. اور رخ کرنے میں کیا؟ چہرہ. جیسے نماز کی نیت صحیح کراتے وقت ہم کہتے ہیں کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ منہ نہیں کہے، رخ کہے. رخ میرا کعبۃ اللہ کی طرف، کعبہ شریف کی طرف، جو کچھ کہنا ہو. رخ کا لفظ استعمال اس لیے کرنا ہے کہ ہم جب نماز کی طرف چہرہ کریں گے، ہو سکتا ہے کہ چہرہ کچھ ادھر پھر جائے، کچھ ادھر پھر جائے، کبھی اس طریقے سے کرنے کا موقع ہو جائے، کچھ بھی ہو، تو نماز اس سے خراب نہیں ہوتی جب تک کہ سینہ قبلے کی طرف ہے. سینہ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ چہرہ بھی ضروری ہے. اگر چہرہ تھوڑا مڑ بھی گیا، سینہ اگر قبلے کی طرف رہے گا تو نماز باقی رہے گی. سینہ ہی مڑ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور اسے بہت سارے مسائل ہیں کہ کہیں سفر میں ہے، کہیں بھی ہے، اس کے بارے میں کس طریقے سے قبلہ معلوم کرنا ہے. کبھی ریل میں ہے، ہوائی جہاز میں ہے، اس کے بارے میں فرماتے کعبۃ اللہ کے برابر اوپر ساتوں آسمان تک اور نیچے ساتوں زمین تک وہی قبلہ رہے گا. کعبۃ اللہ کے اوپر فضا آسمان تک اور ساتوں زمین تحت الثری تک وہی قبلہ ہے. دنیا کے کہیں کونے میں بھی رہو، ہوائی جہاز میں بھی جن لوگوں نے سفر کیا، حج کے اسفار میں نمازیں پڑھتے ہیں ہوائی جہاز کے اندر، پتہ کہ قبلے کی صرف سمت دیکھ کر اسی فضا کے اندر قبلہ مان کر نماز پڑھی جاتی ہے. جہاں کہیں بھی رہیں، دنیا کے کونے میں کسی بھی حالت میں رہیں، پہاڑوں کے اوپر رہیں، زمینوں کے نیچے چلے جائیں، کعبۃ اللہ کو سمت بنانا ہے، اسی کو قبلہ بنا کر نمازیں ادا کرنی ہے. تبھی نماز ہوگی. بغیر کسی عذر کے کعبۃ اللہ سے ہٹ کر، اس قبلے سے ہٹ کر، سمت سے ہٹ کر نماز پڑھیں گے تو نماز ادا نہیں ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تاکہ آپ کے خلاف ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہ ہو. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي یہ دلائل دینے کے بعد، سمجھانے کے بعد، سب کچھ ہونے کے بعد بھی جو اس میں ظالم ہے، ناسمجھ ہے، جو شریر ہے، یہ لوگ آپ کو ستاتے رہیں گے، یہ لوگ آپ کو ڈراتے رہیں گے، دھمکاتے رہیں گے، مذاق اڑائیں گے. فلا تخشوہم آپ ان سے مت ڈریے، ان کا خوف مت رکھیے. وخشونی بلکہ مجھ سے ڈریں. ڈرنے کے لائق تو میری ذات ہے، ان کی ذاتیں ڈرنے کے لائق نہیں ہیں. وہ تو معمولی سے انسان ہے، جب تک اللہ نہ چاہے وہ آپ کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتے ہیں. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ مجھ سے ڈریں، ان تمام احکام پر عمل کریں. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ لِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ تاکہ میں اپنے فضل کو، اپنی نعمتوں کو آپ پر مکمل کر دوں. کس طریقے سے؟
دنیا میں اللہ کے احکامات کو مانیں گے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ قبلہ ملا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہمیں امت وسط بنایا گیا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہر چیز اللہ کی نعمت۔ اللہ فرماتے ہیں میری نعمت کب پوری ہوگی؟ جب میرا بندہ جنت میں داخل ہو جائے۔ آپ ان تمام باتوں کو مانیں، مجھ سے ڈریں اور میرے احکام کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ میں اپنی نعمت کو آپ پر مکمل کروں، یعنی میں آپ کو جنت میں داخل کروں، تب جا کر میری نعمت مکمل ہوگی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ آپ ہدایت پا جاؤ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اے نبی اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس ساری کی ساری نشانیاں لے کر آئے، ما تبعوا قبلتک، یہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے ہیں۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان میں سے بعض کے قبلے کو نہیں مانتے، اتباع نہیں کرتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر بالفرض آپ نے ان کے خواہشات کی اتباع کر لی صریح علم آنے کے بعد بھی، اس وقت إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اس وقت آپ بھی ظالمین میں سے ہوں گے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وہ اہل کتاب جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، وہ لوگ وہ اس رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپاتی ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق ہے آپ کے رب کی جانب سے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ اس کی طرف چہرہ کرتے ہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، آپ نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، آپ تمام جہاں کہیں رہو، اللہ تم تمام کو لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، اور آپ جہاں کہیں سے نکلیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ بات آپ کے رب کی جانب سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم سب جو کچھ عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جہاں کہیں سے نکلیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم سب جہاں کہیں رہو اپنے چہروں کو اسی کی طرف کر لو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ تم لوگوں کے خلاف لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہ ہو۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جو کہ ظالم ہیں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، پس آپ ان کا خوف نہ کریں اور مجھ ہی سے ڈریں۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں آپ پر اپنا فضل مکمل کروں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم سب لوگ ہدایت پا جاؤ۔ ان آیتوں سے بہت سارے سبق ہمیں سننے میں ملے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے اہم چیز آج کل کے اعتبار سے ہمیں جاننا یہ ہے کہ بیکار کے اختلافات میں نہیں پڑنا چاہیے، بیکار کی بحثیں۔ آج کل یہ عام ہو گیا ہے کہ بھی کسی کو بھی سمجھانا ہے، دلیل دینی ہے، بات بتانی ہے، بتانا ہے ایک حد تک، اس کے بعد جب وہ بات سمجھ کر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، سمجھتے مگر مانتے نہیں، سمجھ کر ماننے کے لیے تیار نہیں، تو السلام علیکم، ان سے سلام کرنے اور اپنے نیک کاموں میں لگنا ہے۔ دلائل پیش کرنے میں، بحثہ بحثی میں، خواہ کے اختلافات میں انسان اصل کام سے ہٹ جاتا ہے اور بیکار کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام امت مسلمہ کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا،
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انفعنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما بعدها صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.